باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا و مولا الثقلین ابو الحسنین ابو القاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد، آج اعتکاف کے احکام کو بیان کریں گے. اکثر ہمارے ہاں استعمال اعتکاف لوگ سوالات پوچھتے ہیں کہ کیا اعتکاف بھی ہمارے لیے ہے، اعتکاف کے بھی احکام ہیں، اعتکاف کے فقہی لحاظ سے احکامات ہیں. اعتکاف بغیر شرائط کے نہیں ہوتا. اعتکاف کے تمام شرائط تکمیل کیے جائیں تو پھر اسے اعتکاف کہا جاتا ہے. کم از کم اعتکاف 3 دن ہے، لیکن اس سے پہلے اعتکاف کی نیت ہے. اگر نیت نہ کی جائے تو اعتکاف نہیں ہوتا. ضروری ہے کہ نیت کی جائے کہ میں اعتکاف کر رہا ہوں قربتاً اللہ. 3 دن قربتاً اللہ کی نیت سے اعتکاف میں بیٹھے تو پھر اعتکاف. اور اعتکاف میں سوال یہ ہے کہ مغرب نماز کے بعد کیا فوری ضروری ہے کہ مغرب کے بعد آ جائے؟ نہیں، مغرب کے بعد مسجد میں آنا ضروری نہیں ہے. سحری سے پہلے وہاں پہنچنا ضروری ہے. اصل میں اعتکاف وہ پہلی شب جو گزرتی ہے وہ نہیں، اس کے بعد والی 2 شب. اس لیے مغرب کے بعد ضروری نہیں کہ فوری آ جائے. سحری تک کسی بھی ٹائم میں اگر وہاں پہنچ جائے تو کافی ہے. اس کے بعد مسجد کا مقام، اعتکاف کی جگہ. اعتکاف گھروں میں بیٹھے نہیں ہوتا، اسے عبادت کہتے ہیں. اگر کوئی اعتکاف گھر پہ کرتا ہے، گھر بیٹھ کے 3 دن، یہ 3 دن کی عبادت شمار ہوتی ہے. ایک انسان کے لیے ایک تمرین ہے گناہ سے بچنے کی. وہ گھر پہ بیٹھ کے عبادت کر رہا ہے، گناہوں سے بچنے کی ایک تمرین ہے، ایک پریکٹس، ایکسرسائز ہے مکمل. جسے اعتکاف کہا جاتا ہے وہ 4 مساجد میں سے کوئی مسجد ہو یا جامع مساجد. 4 مساجد میں مسجد حرام، مسجد نبوی، مسجد کوفہ، مسجد جامع بصرہ. یا مسجد جامع یعنی ہر ایک جو جس جہاں کا رہنے والا، جس شہر میں رہنے والا، جس گاؤں میں رہنے والا، جس بھی علاقے میں ہے، جہاں بھی ہے، وہاں کی جامع مسجد میں اعتکاف ہے. سوال ہے کہ جو اعتکاف میں بیٹھتا ہے وہاں اعتکاف میں بیٹھنے کے لیے ضروری ہے کہ اجازت ہو. اگر بچہ ہے، چھوٹا ہے تو والدین کی اجازت ضروری ہے. اگر اس کی اہلیہ اعتکاف میں بیٹھ رہی ہے تو شوہر کی اجازت ضروری ہے. اولاد اپنے والدین کی اجازت اور بیوی اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر نہیں بیٹھ سکتے. یعنی اولاد میں کوئی بچہ ہے جس کی گھر میں ضرورت ہے، جس کے سوا اس کے والدین کے لیے مشکل ہے، کام کرنا، کسی چیز کا کھانا پینا مشکل ہے. اگر وہ کسی مشکلات بنا پہ والدین اجازت نہیں دے رہے تو اعتکاف صحیح نہیں ہے. والدین کی اجازت ضروری ہے.
اسی طریقے سے اگر بیوی مسجد میں بیٹھے اعتکاف کے لیے تو شوہر کی اجازت ضروری ہے. ہمارے ہاں یا زیادہ رسم و رواج نہیں ہے، لیکن پردے میں مسجد کے احاطے میں اگر پردے میں ایک حصے میں خواتین کے لیے اعتکاف کا سسٹم بنایا جائے تو خواتین بیٹھ سکتی ہیں. مسجد کی حدود میں رہنا، یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ مسجد کے اندر، یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ مسجد کا اندر والا احاطہ جہاں نماز جماعت ہوتی ہے، نہیں، مسجد کے حدود، جہاں تک بھی مسجد کے حدود ہیں اس میں مسجد بھی ہے، مسجد کا صحن ہے، مسجد کے حجرے ہیں، یہ تمام کے تمام مقامات مسجد کے حدود ہیں. واش روم میں جانے کے لیے وہ واش روم بھی مسجد کے حدود میں بنے ہوئے ہیں، یہ جا سکتے ہیں. مسجد میں حدود میں صحن میں باہر بیٹھنا، مسجد میں اندر بیٹھنا کوئی حرج نہیں. ضروری نہیں کہ وہ مسجد میں اندر ہی بیٹھا رہے، ایک ہی جگہ پہ جہاں بستر لگا ہے اسی پہ بیٹھا رہے، نہیں، مسجد کے حدود میں مکمل اندر باہر جا سکتا ہے. سوال ہے کہ دوران اعتکاف کیا وہ ضرورتاً اعتکاف سے باہر نکل سکتا ہے یا اعتکاف باطل ہے؟ جواب یہ ہے کہ ضرورتاً اعتکاف سے باہر نکل سکتا ہے. ضرورتاً یعنی اگر کوئی مریض ہے اس کی عیادت کے لیے، یا کوئی فوت ہو گئے ہیں جس کے جنازے میں شرکت کرنی ہے، یا غسل دینا ہے، یا کسی بھی طریقے سے وہاں شرکت لازم ہے تو وہاں سے جا سکتا ہے. لیکن اتنے مقدار میں جائے کہ وہاں سے عیادت کر لے، زیادہ دیر کہیں نہ ٹھہرے. غسل کفن کے لیے جا رہے ہیں، غسل کفن دے کر زیادہ نہ ٹھہرے. شرکت کر رہے ہیں اس اموات کے لیے تو وہاں شرکت کے بعد زیادہ نہ ٹھہرے. بس ضرورتاً مسجد سے نکل بھی سکتے ہیں، یعنی ضرورت کے وقت مجبوری کی صورت میں نکل سکتے ہیں، لیکن زیادہ باہر نہیں ٹھہرنا. بارگاہ الہی میں دعا ہے کہ پروردگارہ ہمیں اعتکاف میں رہنے کی توفیق عطا فرما. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.